اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں جسے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ حضور فرما رہے تھے اور حضور فرماتے ہیں میری خاطر، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میری خاطر جو محبت کرتے ہیں، آپس میں تعلق اور وابستگی رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے صلہ رحمی کا سلوک کرتے ہیں، ان پر میری محبت برحق ہے۔ جو میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں ان پر میری محبت برحق ہے، اور جو میری خاطر ایک دوسرے کو ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ان پر میری محبت برحق ہے۔ جن کا ہر کام میری محبت میں ہو، کسی سے ملاقات ہو تو میری محبت کی خاطر، کسی کے ساتھ تعلق ہو تو میری محبت کی خاطر، کسی کو دے رہے ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو نہ دے رہے ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی پر صلہ رحمی کر رہے ہوں، صلہ رحمی کا معاملہ کر رہے ہوں تو اس میں بھی صرف ایک ہی غرض ہو کہ میرا اللہ راضی، میں اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ایسے بندے پر میری محبت برحق ہو جاتی ہے۔ واؤ دوستان گرامی قدر، آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طویل حدیث ہے، اسے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا، ایسے لوگ ہوں گے جن کو قبروں سے اٹھائے گا تو ان کے چہرے نور والے ہوں گے، ان کے چہرے منور ہوں گے، روشن چہرے والے ہوں گے۔ جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو روشن چہروں کے ساتھ اٹھیں گے، موتیوں کے منبر پر ان کو بٹھایا جائے گا، لوگ ان سے رشک کریں گے، ان کے یہ منصب اور مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ اور دوستان گرامی قدر، نہ صرف لوگ رشک کریں گے، میرے آقا جانی فرماتے ہیں انبیاء بھی دیکھ کر ان کی طرف رشک کریں گے، شہداء بھی دیکھ کر ان پر رشک کریں گے۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ ایک بدوی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے متعلق بتائیے، ان کے بارے میں خبر دیجئے، معلومات ہمیں عطا کیجئے کہ ہمیں بھی ان کا علم ہو جائے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے روشن چہرے ہوں گے قیامت والے دن، جس دن یہ حال ہوگا کہ باپ چھوڑ چکا ہوگا، ماں مکھ موڑ چکی ہوگی، جب بیٹا باپ کی طرف سے مکھ ہٹا لے گا، جب یہ حال ہوگا کہ بہن بھائی سے بھاگیں گے، ایک دوسرے سے سارے رشتے ٹوٹتے ہوئے دکھائی دیں گے، کوئی رشتہ بھی اس دن برقرار نہیں ہوگا، تو وہ ممبر پر بیٹھے ہوں گے اور موتیوں والے ممبر پر ہوں گے، روشن چہروں کے ساتھ مزین ہوں گے۔ تو دوستان گرامی قدر، آقا جانی فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کا میں وہ مرکز کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے، کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، یار یہ میرے چچا زاد ہے، یہ میرے ماما زاد ہے، یہ میرا پھپھی زاد ہے، یہ اس کے ساتھ میرا یہ رشتہ ہے، وہ رشتہ داریاں نہیں نبھاتے، وہ جس سے بھی رشتہ قائم کرتے ہیں، جس کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی وابستگی رکھتے ہیں تو رشتہ داریاں نہیں پالتے، وہ ایک ہی ان کی غرض ہے، ان کی محبت کا میں وہ مرکز صرف ایک ہی ذات ہے اور ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، وہ بلڈ ریلیشن نہیں دیکھتے، وہ خونی رشتہ نہیں دیکھتے، وہ جب دیکھتے ہیں اپنے رب کی طرف دیکھتے ہیں۔ عزیزان محتشم، نیکی کے انداز میں میرے آقا کلام فرماتے ہوئے جب آپ نے نیکی کی تعریف کی کہ نیکی کیا ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی تشریح اور پہلا تصور دیا کہ نیکی یہ ہے کہ جب بھی کوئی تو کام کرے، جب بھی کوئی تو ایکٹ کرے، جب بھی کوئی تو فعل کرے، جب بھی کوئی عمل کرے تو تیرے عمل کا تعلق یہ ہو کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو دیکھ کر کرے، اللہ کی رضا کی خاطر کرے۔ اس پر میں مثال دیتا ہوں، ایک بچے نے نازیبا لفظ کہے، مجھے میرے ساتھ بدتمیزی کی، نازیبا لفظ کہے، اب میں ہوں بھی اس سے طاقتور اور اسے پٹک بھی سکتا ہوں، یوں میں نے تھپڑ اٹھایا اور روک لیا۔ آپ سوال کریں گے کہ کیوں روکا؟ اٹھا اسے پٹک دیں، گریبان سے پکڑ کے اسے نیچے گرا دیں،
میں यूं हाथ रोक लेता हूँ, दिल तो मेरा भी चाह रहा था कि इसे मैं पटक दूं, तो रोक लिया इसलिए कि इसके बाप के साथ मेरी दोस्ती है, ताल्लुक है, वाबस्तगी है। वो कहेगा यार तू उसे ना देखता, मुझे ही देख लेता, ये बेटा तो मेरा ही था, मुझे बता देता, फिर मैं देख इसका हाल क्या करता। तो दोस्ताने गरामी कदर मेरे आका जानी फरमाते हैं, अब मेरे हाथ का रुकना उस दोस्त की वजह से था। जब भी कोई अमल करो तो उसमें दुनिया की गर्दगायत ना हो, कोई चौधरी देख के ना करो, किसी से ताल्लुक वाबस्तगी मोहब्बत चौधरी देख के ना करो, माल देख के ना करो, बल्कि जब भी कोई अमल करो, जब भी कोई फेल करो, जब भी कोई एक्ट करना चाहो तो तुम्हारी गर्ज सिर्फ अल्लाह की ज़ात हो। तो उनकी गर्ज सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, वो किसी और के लिए मोहब्बत नहीं करते। मुख्तलिफ कबीलों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका एक कबीले से भी वास्ता नहीं, कबीला भी मुख्तलिफ है और मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं। कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, सलमान फारस से आए, बिलाल हबशा से आए, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, मुख्तलिफ कबीलों के हैं और मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अल्लाह की याद के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मंशा के लिए, अल्लाह के ज़िक्र के लिए जमा हो जाते हैं। तो मुबारक हो साहब, हम पता नहीं कहाँ कहाँ से आप आए हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की मंशा है, अल्लाह की चाहत है, अल्लाह को मनाने के लिए हम अल्लाह के घर की तरफ आए हैं। तो मेरे आका जानी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों की निशानदेही की तो उनका एक ही मकसद है, वो जो भी करते हैं उसके लिए करते हैं।